جب وہ شادی ہوتی ہے نا ریسیٹ ہو جاتے ہیں. اسلام ریسیٹ کرتا ہے. مرد کا آرڈر ریلیشن شپ شادی سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے اس کی ماں, پھر اس کا باپ جو کبھی شادی نہیں ہوئی تو پھر اس کے بہنیں, اور پھر اس کے چاچو ماموں جو بھی ہیں, اور پھر اگر وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو اس کی پھر جاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب شادی ہو گئی تو ماں اور باپ کے بعد اس کی بیوی آ گئی, اور اولاد بھی اس کے بعد میں آتی ہے. یعنی آرڈر ہمارے ہاں اولاد بھی اوپر آ جاتی ہے, اور اولاد تو سب سے اوپر چلی جاتی ہے, اور کہ ماں باپ سے بھی اوپر, اور پھر سیکنڈ میں بیوی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مرد کا ماں باپ ہی رہتے ہیں. بیوی کا جب ریلیشن شپ آرڈر پہلے کیا تھا؟ پہلے اس کے ماں باپ جیسے مرد کا ہوتا ہے. لیکن جب شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا. اب تمہارا شوہر سب سے پہلے ہے, جنت جہنم تمہاری شوہر ہے, شوہر ہے, پھر تمہاری اولاد ہے, ساس ابھی تک ساس سسر نہیں ہے ابھی تک, پھر اس کے بعد تمہارے اپنے ماں باپ ہیں, پھر اس کے بعد ساس سسر ہیں. اللہ کے نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارے 4 ماں باپ ہیں, یعنی تمہارے اپنے ماں باپ بھی 2 ہیں, اور وہ جو ماں باپ ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ, اور ہسبینڈ کے لیے وائف کے ماں باپ, وہ بھی ماں باپ ہیں, لیکن رسپیکٹ 4 کی کرنی ہے, خدمت 2 کی کرنی ہے. تو ماں باپ کی جو خدمت ہے نا شوہر کے, وہ بیوی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن اگر وہ کرتی ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے. یہ ایسی ہے جیسے پڑوسی آپ کا آ کے روزانہ آپ کے گھر میں پوچھا لگا کے چلا جائے, کھانا پکا کے آپ کی ماں کو اور آپ کے باپ کو کھانا کھلا کے چلا جائے, اور آپ سے کچھ پے بھی نہ لے, تو اس پڑوسی کو آپ کبھی کہیں گے کہ نکل یہاں سے, اور وہ آپ کتنے اس کے سامنے جھک جائیں گے, کہیں گے تھینک یو سو مچ, یو آر دی بیسٹ نیبر آئی ہیو ایور ہیڈ. لیکن اس چیز کو نا وہ ہمارے یہاں ٹریڈیشنل جو پیرنٹس ہیں وہ فرض سمجھتے ہیں, اور بہو کو کبھی کبھی لایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ پورا گھر نوکرانی آ رہی ہے. نوکرانی آ رہی ہے. کسی نے خوبصورت بات کی تھی نا کہ دنیا چلتی ہے اصول سے اور گھر چلتا ہے اخلاق سے. اخلاق سے, ٹھیک ہے نا. اب جو آپ نے بات کی کہ وہ الگ رہنا چاہیے, اگر آپ دیکھیں اگر آپ 2+2=4 پہ جائیں گے نا تو پھر پرابلمز آئیں گی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائف کے لیے چینج ہو رہا ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں ہسبینڈ کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے؟ جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے تمام ایکسٹینڈیڈ فیملی کا کرے, ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک اپنی لائف گزار رہے ہیں. میں ایک پرابلم دیتا ہوں. ایک اگر فار ایگزامپل ساس انریزنیبل ہے, سسر بھی انریزنیبل ہے, اور ساتھ جو ہسبینڈ کی بہنیں ہیں وہ بھی انریزنیبل ہیں, تو پھر کیا کریں؟ تو جو ہسبینڈ ہے نا اسی نے سارا گیم کھیلنا ہے اور اسی نے سارا بیلنس کرنا ہے. کیوں میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی وائف کو روم نہیں دیں گے, یا اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, یا اس کو ٹائم نہیں اسپیئر کریں گے, تو وہ آپ کی بچوں کی تربیت نہیں کر پائے گی, نہ وہ فریش ہو پائے گی, اور رات کو آپ کو تھکی ہوئی ہی ملے گی, آپ کو بھی نہیں ٹائم دے پائے گی. بالکل آپ نے پیرنٹس کو دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس سے بدتمیزی کریں, میں کہہ رہا ہوں پیرنٹس, میں آپ کو اپنی ایگزامپل چھوٹی سی, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے یہاں پہ, سوری بات کاٹ رہا ہوں, کہ آپ گھر چینج کر لیں. ہر بھائی کر بھی نہیں سکتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بس آپ نے نا بیچ میں ایک نا ایسا انوائرمنٹ کنڈیوسو بنانا ہے جس میں عورت کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی نہ آ رہا ہو اور گھر کا نظام اچھا چل رہا ہو. اگر آپ نے بہت ٹرائی کر لی ہیں پچھلے سالوں سے پھر بھی کچھ نہیں ہو پا رہا, تو پھر باؤنڈریز کم از کم سیٹ کر لیں, کیونکہ عورت گھر کی مالکن ہے, چاہے ماں ہے, چاہے بیٹی, چاہے بیوی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کمرہ ہے نا اس کے بعد سے آپ کی اونرشپ ہے, کیونکہ گھر کی 2 مالکن نہیں ہو سکتے. حالانکہ میں تھوڑا سا اس میں میرا اختلاف ہے کہ گھر کی مالکن جو ہے نا وہ عورت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کچن کا معاملہ آ جاتا ہے. مین آف دی ہاؤس, ہیڈ آف دا فیملی شوڈ بی دا مین آف دی ہاؤس. جو مرد ہے, مین آف دی ہاؤس could be a woman نا. اب اگر فادرلی فگر نہیں ہے نا تو فیمیل ڈومینیشن آ جاتی ہے. جب فیمیل ڈومینیشن آتی ہے نا وہاں پرابلمس کریٹ زیادہ ہوتی ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہسبینڈ ہے اسی نے اسٹیپ لینا ہوتا ہے. دیکھیں ہم کراچی میں رہتے تھے جہاں پہ رات میں 2-3 بج جاتے تھے ہمیں سوتے ہوئے. میں آپ کو کیونکہ بہت سارے لوگ دین کو نہیں سمجھتے, ہم تو ایک جنرل عوام الناس کی بات کر رہے ہیں نا. جنرل پریکٹس کیا تھی کہ رات میں کراچی میں 1-2 بجے ہم بھی سوتے تھے, ہمیں بھی یاد ہے مہمان آ رہے ہیں یہ اور جب ہم نے چینج اپنا کیا تو دیٹ واز ناٹ این ایزی چینج. ٹھیک ہے, ہم لیٹ جاتے تھے 9 بجے, بچے ہم لٹانا چاہتے تھے کہ بچے اسکول جانا چاہتے, لیکن ہمارے یہاں مہمان آتے تھے 10 بجے, 11 بجے اور 12 بجے. تو ہم اس طرح سے, ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, ہم یہ کرتے تھے کہ میں بچوں کو لے کے اوپر چلا گیا 7:30 بجے. آج بھی ہمارا روٹین یہ کہ 7:30. آپ تو اچھے ہسبینڈ ہیں نا, ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اور کچھ پیرنٹس بھی بہت زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں بچپن سے نا, قابو جو ہسبینڈ بات نہیں سمجھ رہا. ہاں, تو اسی کو سمجھانے کو تو بٹھا رہے ہیں ہم اس کو کہ اگر دیکھیں اگر آپ بات نہیں سمجھ رہے تو پھر پرابلم یہ آپ کے اوپر آئے گی. اب ہوتا کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی کیا کرے وہ کس پوائنٹ آف ہسبینڈ کی, تو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ بیلنس کریٹ کرے. اگر گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے, سب سے میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ دامادوں کو پالنا چھوڑ دیں, سب سے پہلے دامادوں کو پالنا چھوڑیں آپ. ہمارے بہت بڑا کلچر ہے دامادوں کو, آپ خود بھی داماد نہ بنے, کیونکہ اگر آپ داماد بن رہے ہیں تو دیکھیں جس کی بیٹی کے ساتھ آپ
جیسے رکھیں گے نا, کل کو آپ کی بیٹی کی بھی شادی ہوگی, پریپیئر فار دیٹ. وہ جو داماد ملے گا نا آپ کو, وہ بھی ایسے ہی ملے گا جیسے آپ تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک لائف ہے نا, اس کو الگ ٹریٹ نہ کرے. دیکھیں جب ہم JDS میں تھے, نماز نہیں پڑھتے تو اس وقت نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ایک الگ کام لگتا تھا, اور ہم کہتے تھے یار کیا مصیبت ہے. اب الحمدللہ وہ پارٹ آف دا لائف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائف کے پیرنٹس, وائف کو آپ اور اس کے جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں اس کو اپنا پارٹ آف دا فیملی بنائیں گے تو آپ کو الگ جا کے کام نہیں کرنا پڑے گا. میں یقین کریں, میں اتنا اپنے سسرال جاتا تھا کہ میری وائف مجھ سے یہ کہتی تھی کہ بس کریں, کتنا جائیں, کہیں اور چلیں. میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ ساس بہت اچھی کوک نہیں وہ نہیں, اچھا وہ ٹریڈیشنل ساس تھی. میں جاتا تھا نا تو یہ بھی منگا لو, وہ بھی منگا لو, یہ بھی منگا لو. میں نے ایک دن کہا کہ یہ میرے ساتھ نہیں چلے گا, یہ صحیح ٹھیک ہے نا. اب جو گھر میں پکا ہے وہی کھائیں گے, اور جو گھر میں پکتا تھا میں اپنے بہنوں کو بھی کھلاتا تھا. شروع میں ہماری امی, کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ سے تھیں, تو وہ چاہتی تھی داماد کا نا یہ بھی چائنیز آ جائے. تو ہم نے اپنے بہنوں کو دال چاول بھی کھلایا ہے, PC میں بھی کھانا کھلایا ہے, میریٹ میں بھی کھلایا ہے, ٹاپ ناچ ہوٹلس میں بھی کھلایا ہے, لیکن گھر میں ہم نے دال چاول بھی کھلایا ہے. مناب جو آپ سولوشن دے رہے ہیں نا, یہ میں بلیو کرتا ہوں کہ دس از 100% ٹرو اینڈ 100% ورکنگ بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ڈیفیکلٹ, اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسائل شروع ہوں اور آپ کو لگے کہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے اور میں بیلنس نہیں کر پا رہا ہوں, تو بہتری ہوتی ہے اسی میں کہ آپ الگ ہو جائیں, تاکہ یہ سائڈ بھی خوش رہے اور یہ سائڈ بھی خوش رہے. لیکن ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہیں, وہ تو جیسے طلاق ہے ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن ٹھیک ہے اللہ میاں نے کہا, لیکن وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے, میں بالکل ہی نہیں بن رہا, تو فور جیسے کہتے ہیں نا فار گریٹر گڈ آپ کہتے ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں. دیکھیں پیرنٹس کا ہونا, بہت گرینڈ پیرنٹس بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. 3 مہینے کی مسفرہ تھی بڑی والی بیٹی میرے, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, بیمار تھی, تو وہ پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئے, تو میں نے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جی بخار ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا, انہوں نے, ڈاکٹر اعجاز نام تھا, کراچی میں ماشاء اللہ, کہہ رہے آپ کے گھر میں دادا دادی ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں. نانا نانی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. تو آپ میرے پاس کیوں آئے؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے نہیں آپ اس کو میرے پاس کیوں لے کر آئے؟ تو میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہہ رہے وہ جو کہیں, جو ٹوٹکا دیں, آنکھ بند کر کے عمل کر لیجیے. اینڈ وی ور سرپرائزڈ. میں نے کہا کس قسم کا ڈاکٹر ہے یہ؟ پھر ہم نے یہ عمل کیا. آپ اعتقاد کریں, اس سے اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو شفٹ کریں پیرنٹنگ کے اوپر, آج کل کیا ہو رہا ہے,